پیش خدمت حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما میں آج کے موضوعات یہ ہیں: افغان فریقین میں آئندہ کی حکمت عملی کے لیے کشمکش، طالبان کا افغان فوج کے متعدد ٹھکانوں پر حملہ، امن و مذاکرات پر شک کے بادل، عالمی پیمانے پر کورونا وائرس کے پھیلنے پر عالمی صحت تنظیم کا اظہار تشویش، حکومت ہند کا شہریت ترمیمی قانون پر اقوام متحدہ کے رویے پر شدید رد عمل، دہلی فساد پر ایران کے تبصرے پر حکومت ہند کا احتجاج، وزیر اعظم کا ہمہ جہت ترقی کے لیے امن و اتحاد اور ہم آہنگی پر زور، جموں کشمیر میں آنے والے مسافروں کی طبی جانچ لازمی، اور پلوامہ دہشت گردانہ معاملے میں باپ بیٹی گرفتار۔ طالبان کے ساتھ امریکہ کے امن سمجھوتے نے افغانستان کے شہریوں کو جنگ کے بعد کے افغانستان کے معاشرتی نظام کے تعین کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اب کلی طور پر ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے افغان شہری ہی فیصلہ کریں گے۔ اس سے متعلق روزنامہ اسٹیٹسمین کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ آیا مذہبی معاملات میں اپنی قدامت پسندی کے لیے معروف طالبان اپنے مذہبی نظریات میں تبدیلی کریں گے؟ افغانستان میں بالخصوص شہروں میں خواتین کو اپنے حقوق سے متعلق تشویش ہے، اگرچہ طالبان نے اپنے نظریات میں تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ خواتین بھی گھریلو کام کاج کے علاوہ ملازمت کر سکیں گی۔ اخبار طالبان کے حوالے سے مزید تحریر کرتا ہے کہ خواتین افغانستان میں جج تو بن سکتی ہیں لیکن چیف جسٹس نہیں بن سکتی۔ اس طرح سے خواتین ملک کی سیاست میں سرگرمی کے ساتھ شرکت تو کر سکتی ہیں، تاہم وہ ملک کی صدر نہیں بن سکتی ہیں۔ اخبار اقوام متحدہ میں طالبان کے نمائندے حکیم مجاہد کے حوالے سے آگے رقم تراز ہے کہ ملک میں لڑکے اور لڑکیوں کی مشترکہ تعلیم اور مرد خواتین کے ایک ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ حجاب یا اسکارف خواتین کے لیے لازمی ہوگا، تاہم پورے جسم کو ڈھکنے والا برقع لازمی نہیں ہوگا۔ افغانستان میں طالبان کے ذریعے افغانستان کی فوج کے متعدد ٹھکانوں پر حملوں سے امن معاہدے پر شک کے بادل چھا گئے ہیں۔ اسی سے متعلق روزنامہ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے مطابق افغانستان میں مختلف افغان فریقوں کے درمیان 10 مارچ سے مذاکرات کا عمل شروع ہونے والا ہے، تاہم طالبان کے ذریعے اپنے ساتھی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے سے اس کے انعقاد پر بھی غیر یقینی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ امن معاہدے میں طالبان کے ذریعے 1000 قیدیوں کو رہا کرنے اور افغان حکومت کے ذریعے طالبان کے 5000 جنگجوؤں کو رہا کرنے کی شرط بھی شامل ہے، تاہم افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ذریعے جنگجوؤں کو آزاد کرنے سے انکار کے بعد اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اخبار آگے رقم تراز ہے کہ اس معاملے سے افغانستان میں مفاہمت کی راہ دشوار ہو سکتی ہے، جبکہ طالبان کے ذریعے عارضی جنگ بندی کو ختم کرنے سے متعلق فیصلے نے اس معاملے کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اخبار نے افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ طالبان کے ذریعے افغان فوج کے 13 ٹھکانوں پر حملے کیے گئے، جس میں 2 فوجی جوان ہلاک ہوئے ہیں۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے عالمی پیمانے پر کورونا وائرس کے پھیلنے اور لوگوں کے متاثر ہونے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر عملی اور تدارکی اقدامات کی ضرورت ہے۔ روزنامہ ہندو اسی سے متعلق رپورٹ میں تحریر کرتا ہے کہ چین میں حالیہ دنوں میں کورونا وائرس کے معاملات میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، تاہم دیگر ممالک میں اس موذی وائرس سے متاثر ہونے کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ اخبار آگے رقم تراز ہے کہ چین میں اس موذی وائرس سے 3155 انسانی جانوں کا اتلاف ہوا ہے، جبکہ دنیا کے دیگر 78 ممالک میں 92,723 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اخبار عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ٹیڈروس آدھانوم گیبریس کے حوالے سے کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے سبب پیدا ہونے والے حالات کا دنیا نے کبھی سامنا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اس وائرس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے، جس کا اس سے فائدہ ملا۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی نے شہریت ترمیمی قانون CAA کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس پر حکومت ہند نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ پائنیئر کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی محترمہ میشیل بیچلیٹ نے جنیوا میں ہندوستان کے مستقل مشن کو پیر کو مطلع کیا کہ انہوں نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف معاملوں میں
اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کمیشن کو فریق بنانے سے متعلق سپریم کورٹ آف انڈیا سے رجوع کیا ہے اور درخواست کی ہے کہ قانون کی وضع کاری میں عالمی حقوق انسانی کے قوانین، ضابطوں اور معیارات کو مقدم رکھا جائے۔ اخبار آگے رقم دراز ہے کہ عالمی حقوق انسانی کمیشن کے اس قدم پر حکومت ہند نے تیکھے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے اس معاملے پر حکومت ہند کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون اور ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس معاملے میں ہمارا واضح موقف ہے کہ کسی بھی خارجی فریق کو ہندوستان کے اندرونی معاملات اور خود مختاری میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان نے دہلی کے فسادات سے متعلق ایران کے وزیر خارجہ کے تبصرے پر تیکھے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں حکومت ہند نے ایران کے سفیر علی شاگینی کو دفتر خارجہ میں طلب کیا اور ایرانی وزیر خارجہ کے تبصرے پر اپنا شدید احتجاج درج کرایا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے بتایا کہ ایران کے سفیر کو واضح طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ دہلی کے حالیہ سماجی اور سیاسی معاملات پر ایران کے وزیر خارجہ کا تبصرہ قابل قبول نہیں ہے۔ اخبار مزید تحریر کرتا ہے کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان اختلاف اس وقت شروع ہوا جب ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف مبینہ منظم تشدد کی مذمت کی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی دہلی تشدد کے معاملے میں مذمت کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے امن، اتحاد اور ہم آہنگی کو لازمی قرار دیتے ہوئے بی جے پی کے ممبران پارلیمنٹ سے ملک کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ اسٹیٹسمین کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ممبران پارلیمنٹ سے ملک کی ترقی کے لیے معاشرے میں ہم آہنگی قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ دہلی میں فساد کے بعد منعقد ہونے والی پارٹی میٹنگ میں وزیر اعظم نے کہا کہ بی جے پی پارٹی کے لیے قومی مفاد مقدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں وکاس یعنی ترقی اور اولین ترجیحات میں سے ایک ہے اور ملک میں امن، اتحاد اور فرقے وارانہ ہم آہنگی کے قیام کے بغیر ہمہ جہت ترقی کے ہدف کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے ممبران پارلیمنٹ سے کہا کہ یہ تمام باتیں محض بولنے کی نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس سلوگن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ عالمی پیمانے پر کرونا وائرس سے متعلق بڑھتی تشویشات کے دوران نو تشکیل مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آنے والے مسافروں کے لیے طبی جانچ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق روزنامہ ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر انتظامیہ نے اپنے افسران اور پولیس محکمے کو ریلوے اسٹیشنوں، ایئرپورٹس، بس اسٹینڈز اور ریاست کے داخلی مقامات پر چیک پوسٹ قائم کرنے اور ڈاکٹروں کی ٹیموں کو تعینات کرنے کی ہدایت کی ہے، جہاں مسافروں کی طبی جانچ کے بعد کورونا وائرس کی تشخیص کی جا سکے۔ جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری بی وی آر سبرمنیم سے اس سلسلے میں اپنے سینئر عہدیداران اور شعبۂ صحت کے افسران سے ویڈیو کانفرنسنگ کی اور کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے نے 14 فروری سن 2019 کو پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں ملوث ایک باپ اور اس کی بیٹی کو گرفتار کیا ہے۔ روزنامہ ایشین ایج کی ایک رپورٹ کے مطابق پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے معاملے میں گرفتار شاکر بشیر کے اقبالیہ بیان کے بعد پلوامہ کے ہاکری پورہ گاؤں کے طارق احمد شاہ نامی شخص اور اس کی 26 سالہ بیٹی انشا طارق کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شاکر بشیر نے اپنے اقبالیہ بیان میں کہا ہے کہ جیش محمد کے جنگجوؤں نے طارق احمد شاہ کے گھر پر ہی پلوامہ دہشت گردانہ حملے کی سازش تیار کی تھی۔ اخبار میں پولیس کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ حراست میں لیے گئے باپ بیٹی کو تفتیش کے لیے قانونی خانہ پوری کے بعد این آئی اے کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔